ہر سال سینکڑوں لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کے وسائل کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومتوں کی جانب سے ملنے والی محدود اسکالرشپ کے باوجود ان لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے اور ان کے تعلیمی ضروریات پورے نہیں ہوتے۔ تعلیمی مسائل کے علاوہ ایسے مسئلے بھی ہیں جس میں علاج کا مسئلہ، غربت کے مسائل شامل ہیں۔ ان حالات میں جب ضرورت مند لوگ کسی کے پاس اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو لوگ اپنی طرف سے درخواست گزار کی مدد کرنے کے بجائے دوسروں کا نام پیش کرتے ہیں۔ عموماً ان لوگوں کا نام پیش کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہی فلاحی کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں، بار بار ان کا نام ہی ہر کوئی پیش کرتے رہتا ہے، مانو کہ وہی سوکار ہے، وہی سخی ہے، باقی سب غربت کے مارے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق مدد نہیں کر سکتا، بلکہ کچھ لوگ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے سے بھی کتراتے ہیں اور دوسروں کو ہی مدد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں مسلم سماج میں جہاں نہایت مالداروں کا طبقہ موجود ہے، وہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت بڑے مالدار نہ صحیح، صاحب استطاعت لوگ بھی ضرور ہیں۔ ایسے میں اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، مگر ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مدد مانگتا ہے تو جھٹ سے لوگ اس ساہوکار یا سیٹ کے پاس جاؤ۔ اگر کوئی علاج کے لیے کسی طرح سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ بھی کسی ساہوکار یا سیٹ کا نام ہی پیش کرتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم ہو، مسجد کی مرمت ہو، کسی کی شادی ہو، کہیں پر لنگر ہو، سبھی ایک ہی ساہوکار یا ایک سیٹ کے پیچھے رہتے ہیں، جبکہ اپنی طرف سے کچھ کرنے کا ارادہ تو نہیں کرتے، نہ ہی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ مل کر کچھ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کب تک لوگ اپنے بوجھ کو یا اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈالتے رہیں گے؟ کیوں لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اپنی طرف سے بھی کار خیر کریں اور دوسروں کی مشکل میں ساتھ دیں؟ کہنے کو تو مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاؤ اور میں اس کا تمہیں نعم البدل دوں گا یا میں تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ قرآن میں اللہ نے کسی مخصوص ساہوکار، تنظیم یا سیٹ کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ مسلمانوں کو انسانوں کے کام آنے کا حکم دیا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان حادثے کا شکار ہوا اور اس نوجوان کے علاج کے لیے بڑی رقم کی ضرورت تھی۔ اس سلسلے میں نوجوان کے لواحقین نے کچھ لوگوں سے مدد مانگی تو ہر ایک شخص شہر کے کچھ ساہوکاروں کا نام پیش کر رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی اپنی طرف سے مدد کر سکتے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شہر کے کچھ ساہوکار ہی انسانیت کے کام کرنے کے لیے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ مسلمانوں کو اس سوچ سے باہر آنے کی ضرورت ہے کہ ساہوکار ہی مدد کر سکتا ہے اور ہم صرف مشورے دے سکتے ہیں۔ دوسروں کی سفارش کرنے کے علاوہ مسلمانوں میں ایک اور طبقہ بھی ہے جو صرف مشورے دینے کا کام کرتا ہے۔ علاج کے لیے ہو یا تعلیم کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے بجائے جم کر مشورے دیتے ہیں، سرکاری اسکیموں کے تعلق سے بتاتے ہیں، اداروں کے پتے دیتے ہیں، جبکہ اپنی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ عام طور پر علاج ہو یا تعلیم، اس کے لیے مدد مانگنے والے لوگ تمام اسکیم یا منصوبوں کو دیکھنے کے بعد ہی دوسروں کے پاس مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بعض امیر لوگ خواہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہ ہی یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمندہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا مانگنا ہی دھندا ہے، مگر ان دھندے والوں کی وجہ سے حقیقی ضرورت مندوں کو نظر انداز کرنا نامناسب ہے۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔